شراب پیتا ہے، راتوں کو زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں، مجھے پتا ہے، چلو یہ تو بڑے چھوٹے گناہ ہیں، پتھر کی پوجا کرتا ہے، گائے کی پوجا کرتا ہے، درختوں کی پوجا کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں، لیکن چلو پیچھے ہٹو، منی و الی عبد، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ اچھا تو یا اللہ تو کچھ کر تو صحیح، پکڑتا کیوں نہیں؟ تو اللہ کہتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کروں، میں اس کی توبہ کا انتظار کروں۔ جیسے آخری سانس تک ڈاکٹر لڑتا ہے نا مرض کے ساتھ، مریض کے مرض حالانکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب کوئی علاج نہیں، جا رہا ہے، لیکن جو ایک ہمدرد ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آخری سانس تک زور لگاتا ہے، بچا لوں بچا لوں بچا لوں بچا لوں۔ تو میں قربان جاؤں اس اللہ پہ جو کہتا ہے انتظار کر رہا ہوں، کبھی تو توبہ کرے گا۔ ان اتانی لیلا قبلتہ، ان اتانی نہارا قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا، کوئی رات تو آئے گی کہ اسے خیال آئے گا کہ میرا ایک بنانے والا بھی ہے، کوئی دن تو چڑھے گا اس کی زندگی میں جب اسے خیال آئے گا کہ میرا ایک بنانے والا بھی ہے، میں اسے صلح کر لوں۔ ان اتانی لیلا قبلتہ، ایک دوسرا ترجمہ، جوانی میں آئے گا قبول کروں گا کالے بال، ان اتانی نہارا قبلتہ، بڑھاپے میں آئے گا توبہ قبول کروں گا سفید بال، کبھی تانا نہ سنے گا میرا بندہ، بوڑھا ہو کے آ گیا ہے، دانت چڑوا کے آ گیا ہے، آنکھوں پہ چشمے چڑوا کے آ گیا ہے، چلا جاتا نہیں ہے، لاٹھی پکڑ کے آ گیا ہے، ویل چیئر پہ بیٹھ کے کہ توبہ کرنے آ گیا، دفع ہو جا تیری کوئی توبہ۔ ہائے 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 ہائے، وہ کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے، یا داؤد بشر المذنبین، داؤد میرے نافرمانوں کو خوشخبری سنا دے۔ سبحان اللہ، خوشخبری نافرمانوں کو سنائی جاتی، خوشخبری تو فرما برداروں کو سنائی جاتی۔ داؤد میرے نافرمانوں کو خوشخبری سنا دے۔ کہ یا اللہ کیا خوشخبری سنوں؟ کیا خوشخبری سنو یا اللہ؟ جا سنا دے، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے آئے گا میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کروں۔ مجھے بتاؤ اب سب بیٹھے ہو، کوئی ناراض ہو اسے منانے جائیں تو وہ استقبال کرتا، کیوں استقبال کرتا؟ جس کو منانے جاؤ وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، آؤ بھائی، تو دروازے نہیں کھولتا ہے، جمع ہو جائے باپ ہو۔ اور شہنشاہ اعظم، شہنشاہ اعظم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اتنا بڑا اللہ، میں کتوں لے آواں الفاظ تقریراں اس رب کی شان کو بیان کرنے کے لیے، اس کی عظمتوں ہیبتوں کے موتی پڑھنے کے لیے میں کہاں سے لاؤں الفاظ؟ وہ کہتا ہے تلقیتہ من بعید، مجھے منانے آؤ گے تو میں آگے کھڑا ہوں گا استقبال کے لیے۔ ارے میں تمہیں کیا سناؤں، بڑے عرصے بعد یاد آئی حدیث۔ قارون زمین میں دھنس رہا تھا، قارون ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، سورہ قصص پورے 2 رکوع اس کی بدماشی کے اللہ نے سنائے ہیں، اور وہ کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر دو، میں غلطی آئندہ نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین سے اور پکڑو، اور موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا اور پکڑو اور پکڑو، وہ منت کرے وہ کہا اور پکڑو، سارا دھنس گیا زندہ وہ ہوا یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ۔ جو دیکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، اس نے جبریل بھیج کر کہا تھا موسیٰ تو نے تو معاف نہ کیا تو اس سے معافی مانگتا رہا،
میری عزت کی قسم، ایک دفعہ قارون مجھ سے معافی مانگ، میں اسے معاف کر کے باہر نکال دوں۔ وعزتی لو استغاثنی لاغثتہ، ایک دفعہ قارون مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا۔ یہ اللہ ہے، یہ وہ اللہ ہے جو یوں معاف کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع ہے، اور ایک تشکیل تو 100% کریں، 3 چلے تو نصیب والے لگائیں گے، ایک تشکیل تو سارا مجمع کرے جو حد نگاہ تک نظر آ رہا ہے۔ اب ہم یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔ کرتے ہو؟ ادھر ہم توبہ کریں گے اور ادھر ہماری ساری زندگی کے گناہ ایسے معاف ہوں گے کہ مچھر کے پر کا کروڑواں حصہ بھی باقی نہ بچے گا۔ اور اگر توبہ ٹوٹ گئی تو پھر کیا ہوا؟ جام جم سے تو میرا جام سفال اچھا ہے، ٹوٹ گئی تو پھر کیا ہوا؟ ہم پھر آ جائیں گے، اللہ یہ ٹوٹ گئی جوڑ دو، کہ لو جوڑ دیے۔ پھر ٹوٹ گئی، ہم پھر آ کر کہیں گے اللہ ٹوٹ گئی جوڑ دے، کہ لو جوڑ دی، لو جوڑ دی، لو جوڑ دی، لو جوڑ دیں۔ زندگی کے آخری سانس تک توبہ کرتے رہو گے، توبہ معاف ہوتی رہے گی، توبہ قبول ہوتی رہے گی، گناہ معاف ہوتا رہے گا۔ ان استقالنی عقلت لہ، ایک جملے کی تصویر دکھانے لگا۔ ان استقالنی عقلت، یہ روڈ ہے، یہ یہاں سے ٹوٹ جائے، یہاں سے ٹوٹ جائے، ہم اس کو ویلڈ کریں گے، پھر اس پر صفائی کریں گے، پھر پینٹ کریں گے، تو دور سے نظر نہیں آئے گا، قریب سے دیکھیں گے تو نظر آئے گا یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ اچھا یہ بھی ہے، اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، نظر آئے گا نہیں آئے گا؟ ارے بولو، ان استقالنی عقلت لہ، کہ میرا بندہ تو اپنی توبہ توڑ کے لا، پھر اتنی توڑ کے چکنا چور ہو جائے، اتنی توڑ کے جوڑنے والوں سے جڑ نہ سکے، اور جوڑنا چاہیں تو جوڑ نہ سکیں، اور جوڑ لیں تو جوڑ چھپا نہ سکیں، اتنا توڑ کے لا توبہ کا برتن۔ عقل تو لا، جب تیری توبہ کا برتن تجھے واپس کروں گا تو ایسی میری رحمت نے چھپایا ہوگا اس کو کہ بے جوڑ ہوگا، جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی شک پڑ جائے گا کہ لگتا ہے تو ٹوٹی کوئی نہیں، حالانکہ تو نے توڑ کے اسے پرزے چکنا چور کر دیا تھا، لیکن تیرے رب کی محبت ہے کہ جب توڑ کے لائے گا نیا کر کے واپس کرے گا، نیا کر کے واپس کرے گا، نیا کر کے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے میرا آپ کا سچا رب۔ تو اگر ہم سارے توبہ کر لیں تو اللہ کتنا خوش ہو جائے۔ پھر آپ 3 دن سے ایک مشقت اٹھا رہے ہیں، 2 دن سے، بلکہ 3 دن ہو چکے، بدھ سے مجمع آ رہا ہے، اور اس غبار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سردی میں ہیں۔ آپ ادھر بیت الخلاء پہ آپ کی لائن لگتی ہے، وضو کرتے ہوئے لائن لگتی ہے، ہم تو کمرے سے اٹھ کے آتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں، صاف ستھرے آ کر بیان کر کے گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ سب بھائیوں کو سلام کرتا ہوں، آپ کی عزت عظمت کو سلام کرتا ہوں، اور آپ سب کا ہاتھ باندھ کے شکر گزار ہوں۔ یہ سب میرے سامنے نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے کہ جو اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، کھانے کے لیے لائن لگاؤ، سالن کے لیے لائن لگاؤ، ٹوائلٹ کے لیے لائن لگاؤ، سونے لگو تو نیچے سے روڑے ادھر سے چبھ رہا ہے، کوئی روڑا ادھر سے چبھ رہا ہے، اوپر سے پتلی سی چادریں ہیں جس کی سردی اس سے رکتی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ اتنا خوش ہے کہ ایک ایک کو دیکھ کے اللہ مسکرا رہا ہوگا، اور اللہ کے فرشتے، کیا یہ ہوا بھی تمہارے بوسے لے کے گزر رہی ہوگی، اور یہ دھرتی جس پر لیٹتے سجدے کر رہے ہو یہ تمہارے بوسے لے رہی ہوگی۔ ابھی تو بس ایک اعلیٰ لفظ تمہارا نکلے گا اور عرش میں فرش میں ہلچل مچ جائے گی۔ ادھر ہم توبہ کا اظہار کریں گے، ادھر دیکھو دروازے کیسے کھلیں گے۔ تو توبہ کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مبارک، سب معاف ہو گئے۔ ہاں، علماء سے پوچھنا اب کرنا کیا ہے، سب معاف ہونے کی بھی تھوڑی سی تفصیل ہے، علماء سے پوچھنا مطلب کیا ہے۔ لیکن گناہ اتنی میں خوشخبری سنا دوں، نماز نہیں پڑھی، گناہ معاف ہو گیا، اب کرنا کیا ہے، علماء سے پوچھو۔ کسی کا حق مارا دبایا، گناہ معاف ہو گیا، اب کرنا کیا ہے، علماء سے پوچھو۔
علماء سے جڑ کے چلنے میں ہمارا دین محفوظ رہے گا، ہماری دنیا محفوظ رہے گی۔ ہم نے علماء سے اپنے آپ کو کاٹ دیا ہے، اپنے آپ کو علماء سے مستغنی اور بے نیاز کر دیا ہے۔ مجھے ڈر ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اگر ہم علماء سے کٹ گئے تو ایک نیا فرقہ وجود میں، فرقہ تبلیغیہ نہ وجود میں آ جائے۔ اپنے آپ کو علماء کا محتاج بن کے چلیں۔ اس علم کا سال لگا ہے، اس کا سال نہیں لگا، یہ ہم تبلیغ والوں نے فرق ڈالا ہے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، سنو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اہل علم کی شان ان کے علم کی وجہ سے، سال لگانے کی وجہ سے نہیں۔ سال ایک مزید فضیلت کی چیز ہے، ایک افضلیت کی چیز ہے، ایک اعلیٰ چیز ہے، لیکن اس پر ادنا اعلیٰ کا معیار قائم کر دینا اور اس پر فرق قائم کر دینا، یہ صرف تبلیغی مجمع نے یہ بدعت کی ہے۔ اس سے ہم سب توبہ کریں، ہم سب توبہ کریں۔ ہمارے لیے اہل علم وہ عزت کا، ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ ہم ان کو نہ پرکھنے بیٹھ جائیں کہ ان کا اپنا عمل کیسا ہے، میرا عمل کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں۔ جیسی تیری ڈفلی ویسا میرا راگ، جیسی تو بجائے گا ویسے میں گاؤں گا، جیسے عوام ویسے علماء۔ آج ہم جنید بغدادی ڈھونڈنے نکلیں اور شیخ عبد القادر جیلانی ڈھونڈنے نکلیں تو نہ، یہ شیطان کا چکر ہوگا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے اندر دیکھو دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ یہ اپنے اندر دیکھو، وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ دھن دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روح میں چار بینولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ اللہ میرے استاد مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کی خبر روشن فرمائے، ان سے یہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا ہے، ہزاروں۔ ہر دوسرے تیسرے دن سبق میں وہ بڑے مزے میں ہمیں ترنم میں سنایا کرتے تھے کہ بچوں اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب دیکھو۔ اوروں کے عیب دیکھنے ڈھونڈنے نکلو گے تو گمراہی کا خاردار جنگل ہے، اندھیری رات ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے ہم لوگوں کے عیب نہ دیکھیں، لوگوں کی کمیاں نہ پکڑیں، ورنہ ہم اپنے عیب بھول جائیں گے، ہم اپنے عیب بھول جائیں گے، ہم اپنے عیب بھول جائیں گے۔ اپنے عیب اس وقت نظر آئیں گے جب اوروں کے عیب سے آنکھیں بند کر لیں گے۔ انسان کے اندر ایک منفی رگ ہے، وہ بند نہیں ہو سکتی۔ سنو، منفی مثبت دو رگیں ہیں، نہیں بند ہو سکتی، کسی کی بھی نہیں بند ہو سکتی۔ ہاں خوبصورت ہو سکتی ہے منفی رگ، میں اوروں کے عیب دیکھنا چھوڑ دوں، اب میری منفی رگ کیا کرے گی، اب یہ مجھے میرے عیب دکھائے گی۔ میں اوروں کی کمیاں دیکھنا چھوڑ دوں، اب میرا منفی جو اندر ہے وہ کیا کرے گا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، وہ پہلے ہے، وَتَقْوَاهَا وہ بعد میں ہے۔ یہ جو میرے اندر منفی طاقت ہے وہ کیا کرے گی، جب میں اوروں کے لیے اندھا ہو جاؤں گا تو میرا اندر کا جو منفی تار ہے وہ مجھے وہ آنکھ دکھائے گا جو میرے عیب دکھا سکے۔ میں جب اوروں کے بارے میں بہرا ہو جاؤں گا تو میرا منفی تار مجھے میرے عیب سنائے گا، تیرے اندر یہ ہے، تیرے اندر یہ ہے۔ میں جب اوروں کے بولنا چھوڑ دوں گا، غلط اوروں کے عیب بولنا چھوڑ دوں گا تو پھر میرا منفی تار مجھے دکھائے گا کہ تیرے اندر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اگر میں نے اپنے آپ کو نہ ڈھونڈا، اگر میں نے اپنے آپ کو نہ ڈھونڈا، اگر میں نے اپنے آپ کو نہ ڈھونڈا، میں پھر کہتا ہوں اگر میں نے اپنے آپ کو نہ ڈھونڈا، پھر سنو، اگر میں نے اپنے آپ کو نہ ڈھونڈا تو پھر شیطان مجھے اوروں کے پیچھے لگائے گا، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ اور آج فتنے کا دور ہے، زبانیں کھل چکی ہیں، ہماری محفلوں سے تبلیغ نکل چکی ہے، غیبت ہی غیبت ہے، غیبت ہی غیبت ہے، ایک دوسرے کی برائی ہے، ایک دوسرے کے لیے نفرت کی آگ بھڑک چکی ہے۔ اور میرا رب کا قانون محکم ہے، میرے رب کا قانون طاقتور ہے، جب اس قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی دور ہوگا میرے رب کی مدد ہٹ جائے گی۔ اللہ کے واسطے بھائیو اختلاف کرو۔ ہاں ایک اونٹ آیا میرے نبی کی خدمت میں اور آگے پاؤں پڑ گیا اور رونے لگا، تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ میرے پاس آیا ہے، مجھے کہہ رہا ہے میرا مالک جب میں جوان تھا تو کام لیتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو ذبح کرنا چاہتا ہے،
آپ میری جان بچائیں. پانی اتنی دیر میں اس کا مالک آ گیا. آپ نے کہا بھائی یہ گزارش مانو گے؟ کہ جی فرمائیے. کہ یہ اونٹ مجھے ہدیہ کر دو. کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ پہ قربان، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا چل جا موج کر، صدقے کے اونٹوں میں شامل ہو جا. تو فجرجر فقال آمین ثم جرجر فقال آمین ثم جرجر فبكى. تو اونٹ بل بلایا تو آپ نے کہا آمین. پھر بل بلایا آپ نے کہا آمین. پھر بل بلایا تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ جب میں نے اس کو خوشخبری دی کہ تو آزاد ہے تو پہلی دفعہ اس نے کہا اللہ آپ کے خوف دور کرے جیسے آپ نے میرا خوف دور کیا. میں نے کہا آمین. پھر اس نے دوبارہ جو بل بلایا تو اس نے کہا اللہ آپ کی امت کے خوف بھی دور کرے جیسے آپ نے میرا خوف دور کیا. میں نے کہا آمین. پھر اس نے کہا اللہ آپ کی امت میں اختلاف پیدا نہ کرے. تو میں اس پہ رونے لگا کہ یہ تو میں نے بھی اپنے اللہ سے مانگا تھا لیکن میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بھی حدود ہیں. اگر اختلاف ہونا ہے تو حدود بھی ہیں. ایک دوسرے کی کمیاں بولنا